ہمارا وطن پاکستان سیاسی بحران کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، امن و امان کے بحران کا شکار ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ دن بدن ملک کی بدنامی بھی ہو رہی ہے دنیا کے اندر. جو یہاں پر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ان کا بنیادی انسانی حقوق نہیں دیتے بلکہ ان کے اوپر جبر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو ملک بہت مشکل میں چلا گیا ہے. خان صاحب نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی اور مذاکرات کی بات کی، دراصل یہ ان کی وطن دوستی، محب الوطنی کی دلیل ہے، پاکستان کے عوام سے محبت کی دلیل ہے. اصل ہونا یہ چاہیے کہ حکومت کی طرف سے اقدامات ہونے چاہیے جن کے ذمہ عوام کی معاشی معاش کو بہتر کرنا، سیاسی حوالے سے بہتری لانا، امن و امان لے کے آنا. لہذا اب خان صاحب نے یہ جو اقدام کیا، یہ سمجھنے کے بعد حکومت کی کورٹ میں ڈال دی ہے. حکومت جتنی پازیٹو ہوگی اس کا سب پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے. اب یہ ہے کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے کہ خان صاحب نے خدا نخواستہ، نہیں، خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں 5000 دن بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. وہ اگر جو بھاگنے والے ہوتے تو گولیاں کھا کے بھاگ جاتے، کمپرومائز کرتے، وہ نہیں. اصل میں خان صاحب نے پاکستان کو بچانے کی، مشکلات سے نکالنے کی بات کی جہاں پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے. ایک بے وطن سیاستدان یہ کر سکتا ہے. اب حکومت کی انٹینشن ہے، ان کی ول ہے، یہ بہتا میں بظاہر ابھی انہوں نے ایک اچھے جسٹر کا ثبوت دیا. دیکھیں آئندہ جب رسمی طور پر 2 جنوری سے مذاکرات شروع ہوں گے تو پھر صورتحال سمجھے گی. علامہ صاحب، ابھی آپ میٹنگ سے نکل رہے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے، تو کیا ماحول کیسا تھا اندر میٹنگ کا؟ ماحول مناسب تھا. دیکھیں مذاکرات میں صبر اور پیشنس بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین حالات سے گزر رہا ہے. تباہی و بربادی کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے وطن ہمارا. جو ہمارے اطراف میں تحولات اور چینجنگ نے دنیا میں جو تبدیلیاں ہیں وہ ساری اس بات کی عکاس ہیں کہ ہمیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے. لیکن اس کی ساری ذمہ داری، میکسیمم ذمہ داری وہ حکومت کے اوپر ہے، حکمرانوں کے اوپر ہے اور پاورفل طبقات کے اوپر ہے جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. سر، آپ نے کون کون سے مطالبات رکھے حکومت کے سامنے؟ مطالبات 2 کو بتائے جائیں گے. ابھی کلی باتیں ہوئی ہیں. جی سر. کلی باتیں ہوئی ہیں کہ خان صاحب سے اس کمیٹی کی ملاقات کرائی جائے، کیونکہ خان صاحب لیڈر ہے پی ٹی آئی کا. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اگر ملاقات کی سہولت فراہم نہیں ہوگی تو کیسے بات چیت کی جائے گی. لہٰذا دوسرا گڈ جسٹس شو کریں. جو پاکستان سیاسی قیدی ہیں، بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کو چھوڑیں. سیاسی حکومتیں سیاسی قیدیوں کو اس طرح سے نہیں رکھتی جس طرح سے آج کل وہ لوگ رہ رہے ہیں. تو کہا گیا کہ آپ ان کو چھوڑا جائے. کہ جو جیسے ایم این ایز کو پنجاب میں ایم پی کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، یہ جو ہے نا پریکٹس ختم ہونی چاہیے. اس کو ٹھیک کیا جائے. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج آپ نے تو رپورٹ کر دیا ہے کہ آج ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. اس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر بھرپور طریقے سے رکھا کہ جو ہمارا موقف ہے کہ ہمارے جتنے قیدی ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججز کی جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور اس پہ چونکہ ہمارے آج جو ہے نا جو ہمارے باقی ممبرس تھے اویلیبل نہیں تھے. ہمارے صاحب کا پشاور ہائی کورٹ میں کیسز تھے، علی امین صاحب کا جو ہے نا کیبنٹ میٹنگ اور پھر جو کڑم پر جلال کا جو ایشو ہے اس کے اوپر کوئی میٹنگ تھی. تو اور حامد خان ڈھاکہ میں تھے، ہمارا جو سلمان اکرم وہ بھی اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ایک پراپر چارٹر آف ڈیمانڈ ہم بنائیں گے اور 2 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم پورا اپنا جو ہمارا جو بھی ڈیمانڈز ہے جو بھی ہے اس میں رکھیں گے. ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے، اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو تاکہ جو بھی ہو، کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے، انہی کی انسٹرکشن پہ ہم آگے بڑھیں گے. تو حکومت نے یہ مطالبہ مانگ لیا ہے کہ ہم آپ کو ملاقات ارینج کرتے ہیں. تو دیکھتے کب ہمارا ملاقات ارینج ہوتی ہے. 2 تاریخ کو ہماری جو میٹنگ ہے وہ 2 جنوری کو انشاءاللہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ مسلسل میٹنگ ہوگی. مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پیپل پارٹی کی جو وہ سمجھ لیتے کہ اس کی کوئی برسی ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، اور دوسرے تیسری وجہ سے 2 تاریخ کو ہم نے رکھے. 2 آنورڈ جو ہے ریگولر ہماری میٹنگ ہوگی. جو ہمارے ورکرز ہیں جو اس وقت جیلوں میں، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی
اور جو اس وقت ہمارے MNS کے ساتھ جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس کے پنجاب میں اس کے حوالے سے بھی ہم نے اپنا نقطہ نظر رکھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس پہ بات کریں گے. بہرحال چونکہ باقاعدہ ہماری مذاکرات جو ہے نا وہ 2 جنوری کی شروع ہوں گی. آج جو ہے نا ایک انیشیل ڈسکشن ہوئی ہے لیکن ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے نا انشاءاللہ 2 جنوری سے شروع ہوگی. بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے بات کر رہے تھے کہ مطالبات میں سے پیش مطالبہ وہ ہے تو حکومت کا اس پر کیا موقف تھا؟ اگر باقی مطالبات مان لیے جائے اور یہ مطالبہ تسلیم نہ ہو تو پھر کیا کریں گے پاکستان میں؟ دیکھیں اس وقت کیا کریں گے کیا ہوگا اس وقت ہم کوئی بات نہیں کریں گے اس کے اوپر. 2 تاریخ سے ہماری باقاعدہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی, مطالبات پہ بات ہوگی. آج وہ انیشیل میٹنگ تھا, اس پہ اتنی ڈیٹیل نہیں, صرف اپنا موقف رکھا ہے. جو میں نے بات کی ہے کہ رہائی جو ہمارے اسیر رہنماؤں کی رہائی, سیاسی قیدیوں کی رہائی, ہمارے جو جوڈیشل کمیشن سینئر جو ججز اس کے ماتحت جو ہے نا جوڈیشل کمیشن, اور جو ہمارے پنجاب میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور خاص کر جو ہمارے غریب ورکرز ہیں ان کے حوالے سے, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اور 9 مئی کے حوالے سے بھی فرما دیجیے گا کہ آپ کی پہلے بھی حکومت کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا, آج بھی آپ کی یہ مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہے. تو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے ابتدائی اپنا ڈرافٹ رکھا ہے حکومت کے سامنے کہ ان کا رویہ کس طرح کا تھا, مثبت تھا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مطالبات پورے کر لیے جائیں گے یا پھر سے اسی طرح سے ہوگا کہ مطالبات پورے کیے بغیر ہی مذاکراتی ٹیم؟ دیکھو ہم کیا ہے ہم آپٹمسٹک ہے, امید رکھتے ہیں. دیکھیں باقی جو بھی ہوگا اور ڈیٹیل میں کیونکہ ابھی مذاکرات ابھی باقاعدہ شروع, ایک انیشیل میٹنگ تھی اور 2 جنوری سے باقاعدہ سول نافرمانی کی جو تحریک پہلے سے باتیں ہو رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے, میں نے دیکھا بڑی جلدی مذاکراتی ٹیم بنی حکومت کی جانب سے اور پہلی میٹنگ بھی ہو گئی. کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی اور علی امین گنڈافور کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اس حوالے سے پوسٹ آف ٹروتھ ایسا ہے؟ نو کمنٹس. سول نافرمانی کی جو تحریک کی ڈیڈ لائن ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے. ڈیڈ لائن میں مجھے آپ سے سوال سر یہ کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہوگی؟ یا اللہ